دعا کو ہمیشہ اپنا خاص وظیفہ بنائیں، اس لیے اس دعا میں بڑے راز ہوتے ہیں، وہ بتایا ہے ہم کو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يرد القضاء الا الدعاء، جو قضاء و قدر میں غم ہے، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ روک دیتی ہے دعا اس کو۔ تقدیر چل رہی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کوئی بچ جاتا ہے، کوئی ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی ذلیل ہو جاتا ہے، کوئی خوار ہو جاتا ہے، کوئی خوش قسمت ہو جاتا ہے، کوئی بد قسمت ہو جاتا ہے۔ کسی کی مصیبت ٹلتی نہیں، آخر تک مصیبتوں میں مرتا ہے، کوئی اول سے آخر میں خوشیاں لے کے جاتا ہے۔ یہ سب تقدیر کے فیصلے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو تقدیر میں تبدیلی بھی خدا نے اپنی رحمت کے معاملے میں رکھ دی ہے۔ کہا یمحو اللہ ما یشاء، جو چاہے اللہ مٹا دے اپنے فیصلے سے، جو چاہے نہ مٹا، وہ یثبت ما یشاء۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء و قدر کے فیصلے میں دعا مصیبتوں کو روکتی ہے، پریشانیوں کو روکتی ہے، ہر عذاب سے، ہر تنگی سے چھڑاتی ہے۔ تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو تقدیر کی دعا یہاں سے لے جائیں، خود بھی پڑھیں، صبح شام ناغہ نہ کریں، بھائیوں کو بھی دیں اور ان کے ذہن بنائیں کہ یہ باتیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے رزق میں لگیں، دنیا میں لگیں، کسی کام میں لگیں۔ کسی پریشانی مصیبت ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ٹلتی ہیں، وہ ٹلنا شروع ہو جائیں گی تھوڑی سی مشقت اور تھوڑی سی ہمت کرنے کے ساتھ، کیونکہ تم دعا مانگ چکے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ جو دعا مانگتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت شرمساری رکھتے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کو خالی واپس کرے، یہ اللہ کے تقاضۂ کرم کے خلاف۔ اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، تسبیحوں سے جتنی پڑھ لیں کم ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سارے کائنات کو رزق دیتا ہے۔ اور خدا نے تسبیح کو بہت پسند کیا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، کہا بہت ہلکی ہیں لیکن خدا کو بہت پسند ہے، کہا بہت آسان ہے لیکن وزن ان کا بے حد ہے، ثقیلۃ، بہت بھاری ہیں وزن میں تسبیح۔ تو تسبیحات جو اس کا میں نے طریقہ بتایا ہے، کچھ شرح بھی ہے، یہ بھائی بتا دیں گے، اخباروں میں بھی دیں، لیڈروں تک پہنچائیں، کوئی چیز ان کی حل نہیں ہوتی ہے۔ اپنے وسائل کو رکھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، لوگوں چلاتے ہیں، وہ الٹا پڑتے ہیں ان پر۔ اور جو وسائل حضرت محمد مصطفیٰ نے بتائے ہیں، ان وسائل کو لاتے نہیں بیچ میں، نہ اس میں گھستے ہیں، نہ سوچتے ہیں۔ اپنے وسائل کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، لیکن جو وسائل نبی کریم بتائے، مصیبتیں ٹلتی ہیں اور رحمتیں آتی ہیں اور انسان کے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں زندگی میں، وہ نبی کریم کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں کبھی غلط ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے آقا کا رابطہ چھوڑا ہوا ہے، اپنے بھی ان کو مارتے ہیں، باہر والے بھی ان کو مارتے ہیں، کافر بھی ان کو مارتے ہیں۔ ان پہ وہ لوگ خدا نے مسلط کر دیے جن کو خدا نے جوتوں سے مروایا اس کے منہ پر۔ یہ تھوڑی ہے تو ذل و منتشا، وہ ان پہ چڑھ کے بیٹھے ہوں، جو جوتے کھائیں تم پہ چڑھ کے بیٹھ جائیں، یہ تمہاری شرافت ہے، تمہاری عزت ہے؟ کھلم کھلا جوتے کھائے اس نے اتنی دنیا کے سامنے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو ذلیل کرے ایسے ذلیل کر دیتا ہے۔ تعز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ تعالیٰ۔ اور یہ قوم مشرک ہیں، تم پر مسلط ہیں آج، کیوں؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم فرماتے ہیں، جو خدا کو جانتا ہو اور خدا کی نافرمانی کرے، اچھے کام نہ کرے، خدا رسول کی محبت کے کام، تو فرمایا سرکار نے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان پہ وہ قومیں مسلط کرتا ہوں جو خدا کو نہیں جانتی ہیں۔ خدا کو جانتے ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، ہاں جی، لانتی ہیں، شرک کرتے ہیں خدا سے، تم پہ مسلط ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ تو جو دنیا کے حالات بدلتے ہیں یا آخرت کے بدلتے ہیں، وہ اعمال سے بدلتے ہیں۔ سارا قرآن اس کا گواہ ہے، اور نبی کریم نے یہی بتایا ہے۔ تو ایسے اعمال کی طرف یہ پیش قدمی کریں، اس سے زیادہ کوشش کریں، ان دعاؤں کو پڑھیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں، بھائیوں کو سکھائیں، حکومت والے جو تمہارے دوست ہیں ان کو سکھائیں، اخباروں میں دیں،
اور ان کو بتائیں کہ اس کی بات کو اپنے وسائل پیچھے استعمال کرو، جو آقا جی نے کہے ہیں وہ پہلے کرو، وہ اٹل ہیں، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ تو خدا ہم کو توفیق دے، ان کو توفیق دے، ہمارے ملک سے یہ مصیبتیں نکالیں۔ لیکن سبب بھی تو ہوتا ہے، تو اعظم سبب عالمین میں رحمت کا مرکز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا دامن نہ چھوڑیں، ان کی باتیں پکڑیں۔